محترم خواتین اسلام، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کے انصار اور مددگار بن جاؤ۔ اس بات پر مفسرین کا، علماء کا سب کا اتفاق ہے کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے تو اس سے مراد مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں۔ جہاں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے تو وہاں پر مرد اور عورتیں سب مراد ہیں۔ چنانچہ یہاں بھی آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ یہاں پر مومن مردوں اور مومن عورتوں دونوں کو خطاب کر رہا ہے، اور وہ خطاب کرتے ہوئے حکم یہ دے رہا ہے کہ دیکھو اللہ کے مددگار بن جاؤ، اللہ کے انصار بن جاؤ، اللہ کی نصرت کے لیے آگے بڑھو۔ تو اب میں یہاں پر اس حوالے سے یہ بتاؤں گا کہ ہماری مومن مائیں، مومن بہنیں اور مومن بیٹیاں یہ کس طرح سے اللہ کی مددگار بن سکتی ہیں، اللہ کی نصرت میں یوگدان کر سکتی ہیں اور اپنا حصہ لے سکتی ہیں۔ کیونکہ عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورتیں کمزور ہوتی ہیں، عورتوں کا دائرہ محدود ہوتا ہے۔ یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ عورتوں کے اندر سمجھ کم ہوتی ہے، عقل کم ہوتی ہے۔ یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ عورتوں کے اندر صلاحیت کم ہوتی ہے، اور یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ عورتوں کے اندر قوت ارادی کم ہوتی ہے، طاقت کم ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ عورتوں کا دین کی نصرت میں، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کام کرنے میں، جد و جہد میں عورتوں کا حصہ بہت کم ہوتا ہے۔ بلکہ بعض لوگوں کے ذہن میں تو یہ ہے کہ اگر عورت جو ہے وہ صرف گھر کو چلا لے اور گھر میں اپنی شوہر کی اور اپنے والدین کی اور اپنے بچوں کی خدمت اور تربیت کر لے تو یہی اس کے لیے کافی ہے۔ لیکن اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں، اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں، قرآنی آیات کا مطالعہ کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں، تو پھر وہاں پر ہم کو عورتوں کا ایک بہت بڑا کردار سامنے آتا ہے ہمارے سامنے۔ وہ صرف گھر تک محدود نہیں رہتا ہے، بلکہ وہ پورے نسوانی سماج میں عورت کا ایک بڑا رول ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے سامنے تیار کیا گیا ہے جسے، اور جس کا کام یہ ہے کہ وہ بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ تو اب مردوں کو بھلائی کا حکم دیں گے مرد، اور مردوں کو برائیوں سے روکنے کا کام مرد کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ عورتوں کو میں کام کون کرے گا؟ عورتوں کو بھلائی کا حکم دینا اور عورتوں کو برائی سے روکنا، عورتوں تک دین کو پہنچانا اور دین کی صحیح تعلیمات کو پہنچانا، یہ کام کون کرے گا؟ اب ظاہر ہے کہ مرد جو ہیں وہ تو عورتوں کے ساتھ جا کے ان سے انٹریکشن کر کے اور ان کو سمجھائیں، وہ بھی اجنبی عورتوں سے، یہ تو مردوں کے لیے بہت مشکل ہے۔ چاہے وہ ہمارے علماء ہوں، چاہے وہ ہمارے عام پڑھے لکھے لوگ ہوں، داعی حضرات ہوں، مرد تو جو کام کریں گے دعوت کا وہ مردوں میں کریں گے، مرد جو تعلیم کا کام کریں گے وہ مردوں میں کریں گے، مرد جو تربیت کا کام کریں گے وہ مردوں میں کریں گے۔ لیکن عورتوں کی اصلاح کون کرے گا؟ ان میں دین کا کام، غیر مسلم عورتوں میں دین کی دعوت کا کام، مسلمان عورتوں میں دین کی تعلیم کا کام، دین کی تربیت کا کام، یہ کون کرے گا؟ تو اس کے لیے تو مسلمان عورتوں کو سامنے آنا ہوگا۔ جس طرح سے دعوت کے لیے، اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے مردوں کے سماج میں مردوں کا آنا ضروری ہے، مسلم مردوں کا آنا ضروری ہے، اسی طرح سے عورتوں کے سماج میں مسلم عورتوں کا آنا بھی ضروری ہے۔ ورنہ تو پھر
عورتوں کا سماج وہ دین کی تعلیمات سے محروم رہ جائے گا۔ ہم آپ کے سامنے اس بات کو پیش کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے میں دعوت کا کام شروع کیا تو اس وقت عورتیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متاثر ہو کر انہوں نے بھی دین کو قبول کیا، لیکن پھر جو عورتیں دین کو قبول کرتی تھیں، اسلام میں داخل ہوتی تھیں، وہ پھر کیا کرتی تھی کہ وہ عورتوں میں جا کر دین کی دعوت کا کام شروع کر دیتی تھی۔ تو شروع میں کچھ عورتوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ دین کی دعوت قبول کی، اور یا پھر اپنے شوہر کے ذریعے سے قبول کی، اپنے گھر والوں کے ذریعے سے قبول کی، لیکن جنہوں نے قبول کی اس کے بعد پھر انہوں نے دیگر غیر مسلم مشرک عورتوں میں جا کر خود کام کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ اس کی ہمیں بہت زیادہ تفصیلات نہیں ملتی ہیں، لیکن جو بیانات تفصیلات ملتی ہیں ان سے ہمیں اس کا اچھی طرح سے اندازہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک صحابیہ ہیں، ان کا نام ہے شریک رضی اللہ عنہ۔ تو شریک رضی اللہ عنہ کے جب آپ حالات پڑھیں گی، اور ضرور پڑھنا چاہیے، ہماری مسلم خواتین کو یہ چاہیے کہ وہ ان خواتین کے احوال پڑھیں جنہوں نے کہ ہماری اسلامی تاریخ میں بڑے کارنامے انجام دیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور بعد کے زمانوں میں بھی۔ تو ان خواتین کے حالات پڑھنے چاہیے۔ تو انہی میں سے ایک صحابیہ ہیں شریک رضی اللہ عنہ، شریک۔ تو شریک رضی اللہ عنہ کے احوال میں ہم کو یہ بات ملتی ہے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد وہ چپکے قریش کی عورتوں سے جا کے ملنے لگی۔ صاف صاف روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے قریش کی عورتوں میں خاموشی سے جا کر دین کی دعوت کا، دین کے تعارف کا کام شروع کر دیا۔ تو وہ دین کی باتیں بتاتی، دین کی طرف لوگوں کو رغبت دلاتی، دین کی خوبیاں بتاتی، اور اس طرح سے عورتوں میں دین تیزی کے ساتھ پھیلنے لگا، شریک کے ذریعے اور ایسی دوسری خواتین کے ذریعے۔ تو قریش کو خبر ملی کہ یہ خاتون ہے شریک، انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اب یہ عورتوں میں دین پھیلا رہی ہیں۔ تو ان سے کہاں برداشت ہونے والا تھا، انہوں نے شریک کو پکڑا، اور اس کے بعد پھر ان کو اذیتیں دیں، تکلیفیں دیں، بہت سخت تکلیفیں دیں، لیکن وہ اپنی موقف پر جمی رہی، یہاں تک کہ پھر وہ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہاں ہجرت کر کے پھر بعد میں مدینہ پہنچ گئی۔ تو یہ ایک بہترین نمونہ ہے کہ کس طرح سے ایک خاتون وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرتی ہیں، اور اس کے بعد پھر گھر گھر جا کر غیر مسلم عورتوں میں بہت ہی خاموشی کے ساتھ اور بہت ہی حکمت کے ساتھ دین کی دعوت کا کام کرتی ہیں۔ اسی طرح سے آپ کو ایک نمونہ ملے گا حضرت عروہ کا۔ تو حضرت عروہ جو ہے یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تیسرے خلیفہ تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مرتبہ داماد بنے۔ پہلے ان کی شادی حضرت رقیہ سے ہوئی، اور ان کے انتقال کے بعد پھر حضرت کلثوم سے ہوئی، اور پھر بعد میں وہ تیسرے نمبر پہ خلیفہ بھی بنے، اور بہت ہی اسلامی تاریخ کی بہت ہی بلند اونچی شخصیت۔ تو ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی والدہ کو بھی اسلام کی دعوت دی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں پوری سرگرمی کے ساتھ شرکت کی، دعوتی مشن میں۔ تو ہوا یہ کہ حضرت عثمان کے والد کا پہلے انتقال ہو چکا تھا، تو حضرت عثمان کی والدہ یعنی حضرت عروہ نے ایک آدمی سے شادی کی تھی، اس کا نام عقبہ تھا، اور وہ اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا۔
تو اس کو جب یہ معلوم ہوا کہ اس کا یعنی ان کی بیوی حضرت عروہ کا بیٹا جو ہے حضرت عثمان وہ اب دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں، تو اس کو بہت غصہ آیا کہ میں تو اسلام کا دشمن ہوں، اسلام کو روکنے کی، دبانے کی، کچلنے کی کوشش کر رہا ہوں لوگوں کے ساتھ مل کر، اور یہ میرے ہی گھر کا ایک بچہ جو ہے وہ اسلام کو پھیلانے کا کام کر رہا ہے۔ تو انہوں نے آ کر عروہ سے شکایت کی اور کہا کہ دیکھو تمہارا بیٹا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد میں لگا ہوا ہے، ینصر محمدن ان ابنک ینصر محمدن، تمہارا بیٹا جو ہے وہ محمد کی مدد کر رہا ہے، ان کا مددگار بنا ہوا ہے، جو ہم نے دیکھا کہ کونوا انصار اللہ۔ تو حضرت عروہ نے بڑی عزیمت والا جواب دیا اپنے شوہر کو اور کہا کہ دیکھو اگر محمد جیسا عظیم انسان اگر ہم اس کی مدد نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ہم تو سب سے زیادہ اس بات کے اپنے آپ کو اپنے لیے شرف سمجھتے ہیں کہ ان کی مدد کے لیے آگے بڑھے، اور ہمارا تو ہماری جانیں اور ہمارا مال سب محمد کے لیے فدا ہے، قربان ہو جائے۔ تو یہ ایک دوسری صحابیہ ہیں، دیکھیے ان کے اندر کتنا بڑا جذبہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی جان اور اپنا مال سب کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، حالانکہ ان کے شوہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، لیکن وہ اس کی پرواہ نہیں کر رہی ہیں، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں، جو چیز حق ہے اس کا ساتھ دینا ہے، چاہے شوہر مخالف ہو جائے اور وہ دشمن بن جائے، لیکن ہم اس راستے پہ چلتے رہیں گے۔ تو مجھے یہ بات کہنا ہے کہ آپ ہماری مسلم خواتین وہ اپنے مقام کو، اپنے کردار کو، اپنی اہمیت کو اچھی طرح سمجھیں، محسوس کریں۔ ان کو اپنے دل سے یہ نکال دینا چاہیے خیال، یہ یقین کہ وہ کمزور ہے۔ ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ارادے کی بہت بڑی قوت کی مالک ہے۔ تو ارادے کی قوت اصل شخصیت کی قوت ہوتی ہے، اور ارادے کی وہ قوت ہر مومن کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ چنانچہ ایک عورت بھی اپنے اندر ارادے کی وہ قوت پا سکتی ہے جو کہ ایک مرد پا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک بہت ہی زبردست مثال قرآن مجید میں دی گئی ہے، اور وہ ہے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کی۔ فرعون کتنا زبردست بادشاہ تھا، اس کی طاقت، اس کی قوت، اس کا جبروت، اور اس کے بعد پھر آسیہ ان کی بیوی تھی، تو وقت کی ملکہ تھی۔ شوہر جو ہے وہ طاقتور بھی تھا، بہت بڑا اپنے زمانے کا گویا کہ بادشاہ تھا، اور بہت ظالم بھی تھا، قاتل تھا، ظالم تھا۔ ظالم تو وہ اتنا تھا کہ اس نے پوری بنی اسرائیل کے سارے بچوں کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ تو ایسے ظالم اور قاتل لوگ تو تاریخ میں بہت کم گزرے ہیں۔ تو وہ تو ظلم کا استعارہ، فرعون جو ہے وہ ظلم کا استعارہ تھا، اور ابھی تک ہے۔ جب کوئی بہت بڑا ظالم ہوتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو فرعون ہے۔ اور ایسے ظالم بادشاہ شوہر کے مقابلے میں اس کی بیوی نے اسلام قبول کر لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر، اور اسلام قبول کرنے کے بعد جتنا ظلم ان کے اوپر ہوا ہوگا اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن وہ سارا ظلم انہوں نے برداشت کیا اور ذرا بھی کمزوری نہیں دکھائی۔ تو اگر فرعون جو ہے وہ ظلم کا استعارہ ہے تو فرعون کی بیوی جو ہے وہ صبر اور ہمت کا استعارہ ہے، ظلم سے مقابلے کا استعارہ ہے، اور یہاں تک کہ انہوں نے فرعون کے ظلم کو شکست دے دی۔ فرعون کا ظلم جو ہے وہ حضرت آسیہ کے صبر کے آگے شکست کھا گیا، حضرت آسیہ کے موقف کو نہیں بدل سکا۔ تو اگر اتنی طاقتور ایک عورت ہو سکتی ہے
تو پھر ہماری مسلم خواتین طاقتور کیوں نہیں ہو سکتی ہیں؟ وہ اس طاقت کو اپنے اندر محسوس کریں کہ وہ بھی دین کے لیے، ایمان کے لیے، دین کے تقاضوں کے لیے، ایمان کے تقاضوں کے لیے وہ بھی بہت طاقتور ہو سکتی ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے اندر سے یہ گمان نکال دیں جو کہ یقین کی طرح سے بیٹھا ہوا ہے کہ آپ کمزور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقتور بنایا ہے، اور طاقتور اس لیے بنایا ہے کہ آپ کی طاقتیں وہ دین کے لیے استعمال ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کو طاقت عطا کی ہے، اور وہ اس لیے عطا کی ہے کہ ان کی طاقتیں، ان کی قوتیں وہ دین کے لیے استعمال ہوں۔ دوسری چیز، آپ اپنے ذہن سے یہ نکال دیں کہ آپ کم عقل ہیں، یا یہ کہ عورتیں کم عقل ہوتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ عورتیں تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی بڑی عقل اور حکمت اور سمجھداری سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نوازشوں کی کمی نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو عقل و دانش سے نوازا ہے، عورتوں کو بھی نوازا ہے اور بہت نوازا ہے۔ چنانچہ ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں، میں آپ کے سامنے دو نمونے پیش کروں گا۔ ایک نمونہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت ام سلمہ کا، کہ ایک موقع پر، صلح حدیبیہ کے موقع پر، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں سے یہ کہا کہ ہم نکلے تو ہیں عمرہ کرنے کے لیے، نکلے تھے عمرہ کرنے کے لیے، اور ہمارے ساتھ جانور ہیں، اور ہمارا پورا ارادہ ہے کہ ہم عمرہ کریں، لیکن اب اللہ کا حکم آ گیا ہے اور ہم اپنا ارادہ یہاں بدلتے ہیں، ہم واپس جائیں گے، اور یہ اللہ کا حکم ہے اس لیے ہم واپس جائیں گے۔ لوگوں کو شوق تھا، طلب تھی، تمنا تھی کہ ہم عمرہ کریں، کئی سال ہو گئے، ایک تڑپ تھی اندر، اور اسی ارادے سے آئے تھے، طاقت بھی تھی، فوج بھی تھی بڑی، لیکن اللہ کے رسول کا حکم ہوا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اللہ کے رسول کا، اللہ کا حکم۔ تو یہ ہوا کہ سب لوگ یہاں پر احرام کھول لیں، بال موڑ لیں، جانور ذبح کر لیں، لیکن کوئی تیار نہیں ہو رہا تھا۔ ایک جذبہ تھا اندر سے، ارے عمرہ کر لیتے، تو طبیعت آمادہ نہیں ہو رہی تھی آدھے راستے میں احرام کھولنے اور واپس آنے کی۔ تو ایک آزمائش تھی، ایک طرف جذبہ، وہ بھی ایمانی جذبہ، لیکن دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم۔ تو لوگ اس کشمکش میں پڑے ہوئے تھے کہ کیا کریں، شاید گنجائش نکل آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراضگی ہوئی کہ لوگ میری بات فوراً کیوں نہیں مان رہے ہیں، اور لوگ چاہ رہے تھے کہ تھوڑا سا ڈیلے ہو سکتا ہے کہ راستہ نکل آئے، گنجائش پیدا ہو جائے، ورنہ وہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے والے نہیں تھے، لیکن ان کو یہ تھا ہو سکتا ہے اللہ کا حکم آ جائے ہمارے جذبے کو دیکھتے ہوئے اور موقع مل جائے عمرہ کرنے کا۔ تو ایسے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ آئے، اور آپ بہت چہرے سے بہت وہ لگ رہے تھے، غمگین اداس لگ رہے تھے، فکر مند۔ تو حضرت ام سلمہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، یعنی وہ اپنے خیمے میں آئے وہاں حدیبیہ کے مقام پر، تو آپ نے بتایا کہ بھئی تمہاری قوم جو ہے وہ بات نہیں مان رہی ہے۔ تو ام سلمہ نے کہا کہ پھر میں آپ کو ایک مشورہ دیتی ہوں، اور وہ یہ کہ آپ باہر جائیے اور قربانی کر کے اپنے بال جو ہے وہ موڑ لیجئے، تو آپ کو دیکھ کے پھر سب عمل کر لیں گے۔ تو آپ باہر گئے اور آپ نے قربانی کی اور اپنے بال جو ہے موڑ لیے، جس پر اس کے بعد پھر دیکھا دیکھی سب نے۔ تو آپ دیکھیے کہ ایک خاتون نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا حکیمانہ مشورہ دیا۔ تو ایک عورت اتنی زیادہ سمجھدار ہو سکتی ہے، اور اگر آپ یہ کہیں کہ یہ تو ام المومنین تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، تو ایک اور نمونہ بھی ہے، اور وہ ہے حضرت شفا۔ یہ ایک صحابیہ تھی، مدینے میں رہتی تھی، اور پڑھی لکھی خاتون تھی، علاج بھی کرتی تھی، لوگوں کو لکھنا بھی سکھاتی تھی۔ تو لوگوں کی معلمہ تھی، خواتین میں جا کے خواتین کو لکھنا سکھاتی تھی اور علاج کے طریقے بھی سکھاتی تھی۔ تو
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا مطلب ذہین عبقری انسان کہ جن کی عبقریت اور جن کا جو وہ ذہانت کے اوپر جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ ریسرچ کرتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے حکومت چلائی اتنے زبردست طریقے سے اس زمانے میں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف مسائل میں مشورہ کرنے کے لیے حضرت شفا کے پاس آتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی میں کسی عام آدمی کا نام نہیں لے رہا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی جن کی ذہانت کا پوری انسانیت جن کی ذہانت سے مروب ہے، تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت شفا سے، ایک خاتون سے مشورے لیا کرتے تھے مشکل معاملات میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تصور صحیح نہیں ہے کہ عورتیں کم سمجھ ہوتی ہیں، کم عقل ہوتی ہیں، ان کی سمجھداری پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے. نہیں، عورتیں اگر اپنے آپ کی سمجھ کو، اپنی ذہانت کو ایکسپلور کریں، ہے نا، اس کو بڑھائیں، ڈیولپ کریں، تو وہ بہت بڑا کام کر سکتی ہیں. تو ذہن سے یہ بات نکالنی ہوگی، اس مفروضے کو نکالنا ہوگا جو غلط طریقے سے لوگوں کے ذہن و دماغ میں بیٹھ گیا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ کم عقل ہوتی ہیں، وہ دین کا بڑا کام اس لیے نہیں کر سکتی. نہیں، وہ عقل مند ہوتی ہیں اور وہ بڑا کام کر سکتی ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کو یہ اپنے ذہن میں بٹھانا ہوگا کہ ایک عورت بھی با اثر شخصیت بن سکتی ہے، ایفیکٹو پرسنالٹی ہو سکتی ہے اور ہائیلی ایفیکٹو ہو سکتی ہے. عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو قوم کے، خاندان کے، قبیلے کے، کمیونٹی کے بڑے فیصلے یہ اس پر مرد سوچیں، مرد فیصلہ کریں. عورتیں جو ہیں اتنے بڑے فیصلوں میں شریک نہیں ہو سکتی ہیں. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اگر ایک خاتون اپنے اندر ایمانی صلاحیتوں کو، ایمانی صفات کو بیدار کرے، بڑھائے، اپنے آپ کو پہچانے، اپنی شخصیت کو پہچانے، اللہ تعالیٰ نے جو قوتیں اس کے اندر رکھی ہوئی ہیں ان کو پہچانے، تو ایک عورت بہت زیادہ با اثر ہو سکتی ہے اپنے خاندان اور اپنی کمیونٹی کے فیصلوں پر. میں آپ کو اس کی بھی ایک مثال دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پہ جا رہے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ. ایک جگہ پانی ختم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو بھیجا کہ ذرا ڈھونڈو کہیں کوئی پانی وانی مل جائے، کوئی چشمہ مل جائے. تو وہ گئے تو راستے میں خاتون ملی. تو خاتون سے پوچھا کہ بھئی یہاں کہیں پانی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک دن ایک رات چلنا ہوگا تب جا کے پانی ملے گا، اتنی دور ہے، ایک دن کی مسافت پر ہے، تو یہاں تو پانی ختم ہو گیا. تو کہا کہ آپ کے پاس کچھ پانی ہے؟ تو کہا میرے پاس 2 مشکیزیں جو ہیں وہ پانی بھر کے رکھے ہوئے ہیں، وہ تو میں اپنے استعمال کے لیے لے جا رہی ہوں اپنے قبیلے. تو انہوں نے کہا چلیے ہمارے ساتھ ذرا اللہ کے رسول کے پاس اور چل کے بات کر لیں. لے کے ان کو، خاتون کو عزت کے ساتھ لے کے آئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی اور اس کے بعد پھر وہ مشکیزیں ان سے اجازت لے کر لیے اور کہا ہم اس میں سے کچھ پانی استعمال کریں گے. اور اس میں سے پانی نکالتے رہے اور روایت میں آتا ہے کہ پانی نکلتا رہا، سب لوگ پیتے رہے، سب سیراب ہو گئے. پھر جن لوگوں کو غسل کرنا تھا غسل کے لیے پانی لے لیا، کر لیا، اور کچھ اپنے اندر پانی مشکیزوں میں بھر بھی لیا. اس کے باوجود وہ دونوں مشکیزیں جو ہیں وہ پانی سے بھرے رہے، ان کا پانی کم نہیں ہوا. تو ایسی برکتیں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی. اس کے بہت سارے واقعات ملتے ہیں، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کیا بعید ہے.
جو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دونوں بھرے ہوئے مشکیزے ان خاتون کو واپس کیے، اور ساتھ ہی آپ نے اچھے خاصی کھجور الگ سے گٹھری میں باندھ کر دے دی کہ جو آپ کا اتنا زیادہ وقت لگ گیا تو یہ اس کا معاوضہ ہے۔ تو وہ پانی اور وہ کھجوریں لے کے، تو انہوں نے پوچھا بھئی یہ کون ہیں، اور اچھا یہ اللہ کے رسول ہیں، تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ قبول کرنے کے بعد وہ اپنی قوم کے پاس گئیں، اور وہاں جا کے انہوں نے پورا واقعہ بتایا کہ ایسا ایسا ہوا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا۔ کچھ عرصے کے بعد جب دین پھیلنے لگا مختلف علاقوں میں یہاں وہاں، تو ایک مرتبہ انہوں نے پھر اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کر کے ان خاتون نے اور مشورہ دیا کہ کیوں نہ ہم لوگ بھی سب لوگ اسلام قبول کر لیں۔ تو آپ سوچئے کہ ایک خاتون جو ہے وہ بھی مرد وادی سماج میں ہے نا، جو اس وقت کا سماج تھا قبائلی، اس میں تو مردوں ہی کی سب کچھ تھی، عورتوں کی تو کوئی سنی نہیں جاتی تھی۔ اس میں بھی ایک عورت اتنی بااثر ہوئی کہ اس نے پورے قبیلے کو اسلام قبول کرنے پر آمادہ کر لیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک عورت اپنے اندر ایمانی صفات پیدا کر لے تو وہ اتنی بااثر ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے پورے خاندان کو، اپنی پوری کمیونٹی کو، اپنے محلے کو، اپنے سماج کو ایک ڈائریکشن دے سکتی ہے، ایک راستہ دکھا سکتی ہے، ان سے بڑے فیصلے کروا سکتی ہے، اگر وہ یہ کرنے کا فیصلہ کر لے تو میری بہنوں، اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، تیز دوڑ میں شریک ہو جاؤ۔ کس چیز کے لیے دوڑ؟ اپنے رب کی مغفرت، وجنت عرضھا کعرض السماء والارض۔ تو تمہاری منزل، تمہاری دوڑ کی منزل جو ہے وہ یہ ہو کہ تمہارا رب تمہاری مغفرت کر دے اور تم کو جنت دے دے، جو جنت آسمانوں اور زمین سے بڑی ہے۔ تو اس جنت کی طرف اور رب کی مغفرت کی طرف دوڑنا ہے۔ یہ دوڑنے کا جو حکم ہے سابقو، یہ مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اس دوڑ میں مردوں کو بھی شامل ہونا ہے، مومن مردوں کو، اور مومن عورتوں کو بھی شامل ہونا ہے۔ تو یہ صرف مردوں کی دوڑ نہیں ہے، یہ مردوں اور عورتوں دونوں کی دوڑ ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں گے، کیا نام ہے، مطالعہ کریں گے اپنی تاریخ کا، تو آپ دیکھیں گے کہ اس دوڑ میں خواتین نے بہت حصہ لیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اس دوڑ میں خواتین کبھی پیچھے نہیں رہیں۔ ہر معاملے میں اگر لمبی لمبی نمازیں پڑھنا ہو، عبادت کرنا ہو، تو اس میں بھی خواتین بہت آگے رہیں۔ جہاد میں بھی خواتین آگے رہیں۔ میں نے دین کی دعوت کے آپ کے سامنے نمونے پیش کیے، اس میں بھی خواتین بہت آگے رہیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے معاملے میں بھی خواتین بہت آگے رہی ہیں۔ یعنی آپ سوچیں کہ حضرت زینب کے پاس، حضرت زینب بنت جحش، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ام المؤمنین رضی اللہ عنہا، ان کے پاس حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی ہزار، کچھ 27,000 سونے کے سکے بھیجے کہ آپ کا حصہ ہے بیت المال میں سے، اور وہ انہوں نے دروازے پہ کھڑے کھڑے غریب گھروں میں تقسیم کروا دیے۔ تو یہ اس دوڑ میں شرکت کا معاملہ ہے جس میں مرد بھی شامل تھے، عورتیں بھی شامل تھیں۔ یہی ہے دوڑنے کا مطلب۔ حضرت قاسم ابن محمد کہتے ہیں، جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے، کہ میں اپنی پھپھی حضرت عائشہ کے پاس گیا ملنے کے لیے صبح میں، تو دیکھا کہ نماز کے لیے کھڑی ہوئی ہیں،
اور ایک آیت دہرا رہی ہیں اور روئے جا رہی ہیں، دعائیں کر رہی ہیں۔ عذاب کی آیت تھی، آخرت کی، قیامت کی۔ کہ دیر تک میں کھڑا رہا، کھڑے جب اکتا گیا تو میں نے کہا کہ بازار کا کام کر لوں، تو میں چلا گیا بازار، وہاں اپنے کام نپٹائے۔ کافی دیر کے بعد پھر آیا تو اسی حالت میں ان کو پایا کہ نماز میں کھڑی ہوئی ہیں، رو رہی ہیں، آیت دہرا رہی ہیں، دعا کر رہی ہیں۔ تو کون سا ایسا میدان ہے جس میں ہم عورتوں کو مردوں سے پیچھے دیکھتے ہیں؟ کوئی میدان نہیں، ہر میدان میں بہت آگے۔ تو یہ جو دوڑ ہے جنت کی طرف، اس میں عورتوں کو بھی مردوں کی طرح سے شریک ہونا ہے، دوڑ کا حصہ بننا ہے، تاکہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے چند روزہ، اس سے آگے بڑھ کر حقیقی زندگی آخرت کی کامیابی حاصل کر سکے اور اس کی مستحق بنے۔ یاد رکھیے کہ کوئی عورت اپنے مرد کی نیکیوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گی، نہ کوئی مرد اپنی عورت کی نیکیوں کی وجہ سے جائے گا۔ ہر ایک کو اپنا نام اعمال خود تیار کرنا ہوگا اور اپنے لیے آخرت کا اپنا زاد سفر خود جمع کرنا ہوگا۔ ایک دوسرے کا تعاون کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ ایک دوسرے پر انحصار کریں کہ مرد تو دین کا کام کر رہا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے، یا عورت دین کا کام کر رہی ہے تو مرد سوچے کہ مجھے کیا ضرورت ہے، ایک تو آدمی کر رہا ہے۔ نہیں، ہر ایک کو اپنا زاد سفر جمع کرنا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، بیویاں شوہروں کی مدد کریں، شوہر بیویوں کی مدد کریں۔ کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں سلف صالحین کے ہاں یہ ہوا کرتا تھا کہ اگر جب مرد صبح کام پر نکلتے تھے تو عورتیں ان سے کہتی تھی، دروازے تک رخصت کرنے آتی تھی اور یہ کہہ کے رخصت کرتی تھی کہ اتقوا اللہ فینا وَإِيَّاكُمْ وَالرِّزْقَ الْحَرَامِ، کہ دیکھو ہمارے سلسلے میں اللہ کی ناراضگی سے بچے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، حرام کمائی مت کمانا، کیونکہ ہم بھوک اور پیاس پر فَإِنَّنَا نَصْبِرُ عَلَى الْجُوعِ وَالْعَطَشِ وَلَكِنَّنَا لَن نَصْبِرَ عَلَى غَضَبِ الرَّبِّ وَحَرِّ النَّارِ، کہ دیکھو کہ ہم بھوک اور پیاس کو تو سنبھال لیں گے، بھوک اور پیاس پر تو صبر کر لیں گے، لیکن جہنم کا عذاب ہم سے نہیں جھیلا جائے گا۔ تو یہ کہہ کر وہ گھر سے رخصت کرتی تھی کہ دیکھو اللہ سے ڈرنا ہمارے سلسلے میں، شام کو حرام کمائی کما کے مت لے کے آنا، کیونکہ ہم بھوکے اور پیاسے تو رہ لیں گے، لیکن جہنم کی آگ ہم سے برداشت نہیں ہو پائے گی۔ تو یہ جذبہ اپنے گھر کے سلسلے میں، اپنے گھر کے ذریعے آمدنی کے سلسلے میں، اپنے گھر میں ہونے والے رسم و رواج کے سلسلے میں، اپنے گھر میں انجام پانے والے کاموں کے سلسلے میں، ہر چیز کے سلسلے میں یہ جذبہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ بھئی ہم دنیا کی ہر محرومی پر صبر کر لیں گے، بہت سارے ہمارے پسندیدہ کام اگر نہیں ہوں تو بھی ہم گوارا کر لیں گے، لیکن ہمیں اللہ کی ناراضگی گوارا نہیں ہے۔ تو یہ جذبہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ دیکھیے، آپ یعنی مسلم خواتین کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ یہ سمجھے کہ آپ کے سامنے آدھی انسانیت ہے جس کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، یعنی عورتیں آدھی انسانیت ہے، اور تمام عورتوں کی اصلاح کی ذمہ داری آپ کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ جس طرح تمام مردوں کی اصلاح کی ذمہ داری آپ مردوں پر عائد ہوتی ہے، اسی طرح سے تمام عورتوں کی اصلاح کی ذمہ داری آپ عورتوں پر عائد ہوتی ہے۔ تو ایک تو بات یہ ہو گئی۔
کہ آدھی انسانیت کی اصلاح کی ذمہ داری آپ کے اوپر عائد ہوتی ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ مستقبل کی مکمل انسانیت کی ذمہ داری آپ کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ یعنی بچوں کی پہلی تربیت گاہ آپ کی گود ہے، پہلی تعلیم گاہ آپ کی گود ہے، بچوں کی زندگی کی پہلی پروگرامنگ آپ کو کرنا ہے، ان کے ذہن کی پروگرامنگ، ان کی پسند اور ناپسند کی پروگرامنگ، ان کی مزاج کی پروگرامنگ، ان کی عادتوں کی پروگرامنگ، ان کی ترجیحات کی پروگرامنگ۔ تو یہ جو فرسٹ پروگرامنگ ہے بچوں کی، وہ آپ کو کرنا ہے۔ تو یہ بہت بڑا کام ہے، اور جیسے جیسے زمانہ بدل رہا ہے ویسے ویسے ان کاموں کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے، ان کی جو سینسیٹیوٹی ہے، حساسیت ہے، وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ تو خواتین کے سماج کو بدلنے کی پوری ذمہ داری آپ قبول کریں، اس کے لیے اپنے اندر صالحیت بھی پیدا کریں، نیکی پیدا کریں، صلاحیتیں پیدا کریں، اسکلز ڈیولپ کریں، بولنا سیکھیں، لکھنا سیکھیں، زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں، بہترین کتابوں کو پڑھیں، اپنا جو آپ کا جو وہ ہے مطلب ایک اچھا آپ کا انٹلیکچول ڈیولپمنٹ ہو، اور اچھا مائنڈ سیٹ ہو، اچھا ذہن بنائیں، اور صلاحیتوں سے لیس ہو کر صالحیت کے اونچے مقام پر پہنچ کر آپ اپنے مشن کو انجام دیں۔ تو یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے انصار و مددگار بن جاؤ۔ تو جس طرح سے یہ خطاب مردوں کے لیے ہے اسی طرح سے یہ خطاب عورتوں کے لیے ہے۔ تو عورتوں کو اس میدان میں آگے بڑھنا ہے، انصار اللہ بننا ہے، اور اللہ کے دین کے لیے جو کچھ ہو سکے، اور ان سے بہت زیادہ ہو سکتا ہے، بہت زیادہ ہو سکتا ہے، وہ سب کچھ کرنے کے لیے آگے بڑھیں، اس کا فیصلہ کریں، اللہ سے دعا مانگیں، اور سچی نیت کریں، اور اس میدان میں پہلے ہی دن سے سرگرم ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی مدد کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔